السلام علیکم. آج کی جو میری ویڈیوز ہے وہ بہت سارے سوالات ہیں میٹرک اور ایف ایس سی کے بچوں کے مائنڈ میں کہ میٹرک کے نمبر کیسے آئیں گے اور ایف ایس سی کے نمبر کیسے آئیں گے. جیسے ایف ایس سی والوں نے 3 پیپر دیے ہیں تو باقی سبجیکٹ ہیں ان کی اسیسمنٹ کیسے ہوگی, اور میٹرک والے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 4 سبجیکٹ دیے ہیں کہ پیپر دیا ہے اور باقی سبجیکٹ کی اسیسمنٹ کیسے ہوگی. 9th کے اور فرسٹ ایئر کے نمبر کیسے لگیں گے اور اس کے بعد 8 سبجیکٹ کے نمبر کیسے لگیں گے, وہ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لیٹ آپ کے بایو میں 58 مارکس آ گئے ہیں. میٹرک کی میں بات کر رہا ہوں, ایف ایس سی کی بات نہیں کر رہا. میٹرک کے نمبر آ گئے ہیں جی 58 آؤٹ آف 60 10th کلاس میں, تو 9 کے بھی 58 ہی ہوں گے پہلی بات. اور بالکل اسی طرح جس کے سیکنڈ ایئر میں بایو کے جتنے نمبر ہوں گے فرسٹ ایئر میں اتنے بایو کے نمبر ہوں گے. بالکل اسی طرح کیمسٹری میں جتنے آپ نے 10th میں لیے ہیں, فزکس میں جتنے آپ نے 10th میں لیے ہیں, یا میتھ میں جتنے آپ نے 10th میں لیے ہیں, اتنے ہی آپ کے 9th کے نمبر لگ جائیں گے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جتنے آپ کے جو پیپر دے رہے ہیں 10th کا یا سیکنڈ ایئر کا, اتنے ہی نمبر آپ کے فرسٹ ایئر یا 9th کے لگیں گے جتنے اس میں آئیں گے. پہلی بات. دوسری بات, یہ جو الیکٹیو سبجیکٹ ہیں, یہ جو اختیاری مضامین ہیں, یہ والے جو پیپر جن کے آپ نے پیپرز دیے ہیں, ان کے مارکس ٹوٹل مارکس کر لیں گے. جیسے میٹرک کے ٹوٹل مارکس بن رہے ہیں 510 جو آپ نے پیپر دیے ہیں. کتنے بن رہے ہیں جی 510, اور جتنے آپ نے حاصل کیے ہیں وہ obtained مارکس. اب جتنے آپ نے 4 پیپرز میں حاصل کیے ہیں نمبر, اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے ٹوٹل مارکس پہ جتنے ٹوٹل ہیں. جیسے میٹرک کے ٹوٹل ہیں 510 جو ان 4 پیپروں کے بن رہے ہیں, ویسے تو 1100 ہے ٹوٹل, اور جو obtained لیٹ اوپر والے بچے نے obtained کیا 490. اب کیا کریں گے کہ اس کی پرسنٹیج نکال لیں گے. 490 ڈیوائڈیڈ بائی 510, 494 ڈیوائڈیڈ بائی 50, اس کی ایک پرسنٹیج نکال لیں گے. دوسرا, اب پہلا سوال یہ کلیئر ہو گیا جی کہ 9th کے اور فرسٹ ایئر کے نمبر کیسے لگیں گے. اب دوسرا سوال ہے کہ پریکٹیکل کے 90 نمبر ہے پریکٹیکل کا, وہ پریکٹیکل کے نمبر کیسے لگیں گے. جیسے میتھ کے پریکٹیکل نہیں ہیں, اب بایو ہے, کیمسٹری ہے, فزکس ہے, ہر ایک سبجیکٹ کے 30 پریکٹیکل کے نمبر ہیں. اچھا, اب 15 نمبر سب کو ملنے ہیں. جو پاس ہوں گے, فیل ہونے والوں کو نہیں ملنے, جو پاس ہوں گے 15 نمبر ان سب کو ملیں گے. اس کے ساتھ جو اوپر والے 15 ہیں ان کی پرسنٹیج اتنی ہوگی جتنی اس نے تھیوری میں لی ہے. لیٹ جس نے تھیوری میں 90% نمبر لیے ہیں, 97% نمبر لیے ہیں, اس کے پریکٹیکل میں بھی 90% لگ جائیں گے جو 15 بچے تھے. اس طرح دوسرا مسئلہ بھی حل ہوا کہ جو آپ کے پریکٹیکل کے نمبر ہیں وہ 15 تو سب کو ملیں, جو باقی 15 ہے وہ اس پرسنٹیج سے ملیں گے جس پرسنٹیج سے آپ نے سبجیکٹ میں پیپر لیا ہے. اب آ جاتے ہیں جی بات باقی نمبرز کی, آرٹس مضامین کی. اب آرٹس مضامین میں کیا ہونا ہے جی, آپ کے ساتھ ٹوٹل جو آپ نے پیپر دیا ہے جی 510, جو 510 نمبر کے آپ نے پیپر دیے جی, اس میں 90 نمبر کے پریکٹیکل, ٹوٹل مارکس بن گئے جی 600. اس کے بعد آپ نے جو obtained مارکس جو آپ نے پیپر دے کے مارکس لیے وہ, اس کے بعد آ کے پریکٹیکل کے جتنے نمبر بنے وہ, لیٹ اوپر والے بچے کے جو ہم نے حساب لگایا تھا اس حساب سے اس کے ٹوٹل نمبر بن رہے ہیں جی 600, اور اس کے obtained مارکس ہیں 584. اب کیا کریں گے, جتنے آپ نے تھیوری میں اور پریکٹیکل میں نمبر لیے ہیں ان کو ڈیوائڈ کر دیں گے 600 پہ, اور جتنی پرسنٹیج آئے گی, جیسے اس بچے کی پرسنٹیج آئی ہے جی 97%, ٹھیک ہے. اب اس کی اسلامیات, مطالعہ پاکستان, اس کی اردو, اس کی انگلش 9ویں کی 10ویں کی, سب کے جو مارکس ہوں گے اس کی جو ٹوٹل الیکٹیو سبجیکٹ کی پرسنٹیج یعنی کہ 97% ہے, اس کے مطابق اس کے نمبر آئیں گے. یہ بات یاد رکھ لیں, جتنے آپ نے الیکٹیو سبجیکٹ پلس پریکٹیکل کے جتنے آپ نے نمبر, جتنی آپ کی پرسنٹیج ہوگی ان کی ملا کے اتنی ہی پرسنٹیج آپ کی اسلامیات میں, اتنی مطالعہ پاکستان میں, اتنی اردو میں, اور اتنی ہی انگلش میں. جیسے اس بچے کے میں نے اوپر نمبر ہم نے کاؤنٹ کیے تھے, تو اس بچے کے ٹوٹل نمبر بن رہے ہیں 1072. اس نے کیمسٹری میں 2-4 نمبر لوز کیے تھے, 2-4 بایو میں, 2-4 فزکس میں, 2-4 میتھ میں, پھر بھی اس کے بن گئے 1072. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ فارمولا سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر نہیں بھی سمجھ آیا تو مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں, میں اس پہ دوبارہ ایکسپلین کر دوں گا.